تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے. ہم ذرا پیچھے سے سٹارٹ لیتے ہیں. آپ ذرا تصور کریں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک کو، ان کی خلافت راشدہ کا دور ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو لوگ ان کے حامی بنے ہوئے تھے، جو ان کے ساتھ چلتے تھے، اپنے آپ کو ان کے گروہ میں شامل کرتے تھے. یہاں یہ بات آپ یاد رکھ لیں، یہ میں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں کا نام لیا جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے، کوئی آج کے دور کا بندہ اسے اپنے آپ پر فٹ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے. ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے جو آج کے دور میں ہیں، ہم ان قاتلوں کی بات کر رہے ہیں جو اس دور میں موجود تھے اور جو خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فرامین وہ خود شیعہ کتابوں کے حوالے سے ہم پیش کریں گے، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فرامین جو ہیں خود شیعہ کتابوں سے ہم پیش کریں گے. تو یہ اس دور کے لوگ ہیں. ہم ان لوگوں کو نہیں کہہ رہے، ان لوگوں کو صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پروپیگنڈے میں آئے ہوئے ہیں. وہ جھوٹ جو اس وقت گھڑے گئے تھے آپ نے ان پر یقین کر لیا ہے، آپ بالکل غلطی پر ہیں. آپ تحقیق کریں اور خود دیکھیں، کتابیں پڑھیں اور غور کریں کہ حقیقت میں وہ بدبخت کون تھے جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا یا ان پر ظلم کیا. یہاں ہم نے اپنے جو ناظرین اور سامعین ان کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ ایک مذہب یا مسلک والے خاص لوگ جو شیعہ لوگ ہیں، بہت سے ہمارے بھولے بھائی ہیں جو ان چیزوں کو حقیقت سمجھے بیٹھے ہیں، ان افسانوں پر کان دھرے ہوئے ہیں، وہ تو ہیں ہی. لیکن بعض لوگ جو اہل سنت ہونے کے دعوے دار کسی دور میں تھے یا اب بھی بسا اوقات وہ اہل سنت کا نام لے لیتے ہیں، وہ بھی اس بات کو، اسی افسانے کو، اسی پروپیگنڈے کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں. جن میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں، وہ بھی شیعہ کا جو پروپیگنڈا ہے جو اس دور میں ہوا اسی پروپیگنڈے کو آگے وہ لوگوں تک پھیلا رہے ہیں، اور اسی جھوٹ کو عام کرنے میں وہ بھی سہولت کار بنے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سب کو ہدایت دے اور حق اور سچ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم مرزا صاحب کو بھی بتائیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کو ذبح کر دیا، کن لوگوں نے، نعوذ باللہ وہ کسی اور کا نام لیتے ہیں، کسی اور کو ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اور لوگوں کو الزام دینے کی کوشش کرتے ہیں اس پروپیگنڈے کے تحت. کہ کربلا میں صحابہ کی اولادیں کیا ملوث تھی، اور عمر 7 سے متعلق اہل سنت کی کیا رائے ہے؟ اہل سنت سے برا ہی سمجھتے ہیں جو یہ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے اور نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین صحابہ میں سے، لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ مردود نکلا آگے سے. اس کو پھر رے کی حکمرانی کا لالچ دیا ہے اس نے، یزید نے، اور اس کو یوز کیا، اور دیکھیں بعد میں پھر اس نے لعنت کھٹی ہے نا. اس کا اپنا انجام بھی کیا ہوا ہے. باپ دیکھ لیں وہ شخصیت ہے کہ جس کو سنی شیعہ دونوں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بیٹا دیکھ لیں پھر کس قسم کا نکلا. آج ہم ان کے سامنے بھی دلائل پیش کریں گے اور امید کریں گے کہ وہ حق و انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے ہمارے دلائل پر غور کریں گے، اور آئندہ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ وہ کس بنا پر ان لوگوں کو الزام دیتے ہیں جو ان کے بقول وہ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے تھے یا فلاں تھے، کس دلیل کی بنا پر وہ کرتے ہیں. اور یہ جو دلائل ہم پیش کر رہے ہیں ان دلائل کو وہ کیوں تسلیم نہیں کرتے ہیں، کیوں اس سے وہ آنکھیں چراتے ہیں. خود وہ نہج البلاغہ کی عبارتیں بھی پڑھ کے سناتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور حسین رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ ان کے بارے میں بھی وہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. اور نہج البلاغہ پر تو وہ گویا کہ یقین کے قریب پہنچے ہوئے ہیں کہ نہج البلاغہ جو ہے اس میں جو کچھ بھی ہے اس پہ ہم انشاءاللہ الگ ایک لیکچر بھی دیں گے کہ نہج البلاغہ کے بارے میں مرزا صاحب کا کیا نظریہ ہے. اور وہ تو کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں جس طرح کی توحید ہے اس طرح کی بخاری میں بھی نہیں ہے. تو ہم بتائیں گے مرزا صاحب آپ کو کہ جس طرح کی توحید آپ تلاش کر رہے ہیں وہ تو قرآن میں بھی نہیں ہے. کیا ہے وہ قرآن میں جو آپ کہتے ہیں؟ تو پھر نعوذ باللہ آپ کا تو کہنا یہ ہوا کہ جس طرح کی نہج البلاغہ میں توحید ہے قرآن میں بھی نہیں ہے. کس توحید کی بات کرتے ہو مرزا صاحب؟ نہج البلاغہ میں جو کچھ ہے ابھی ہم پڑھ کر بھی سنائیں گے کچھ، اور پھر ہم جب اسپیشل اس پر لیکچر ریکارڈ کروائیں گے تو پھر آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ نہج البلاغہ پر یقین کر کے یا اس کو مان کر آپ کدھر جائیں گے. آپ کا تو خود اپنا دین ایمان ہی خطرے میں چلا جائے گا نہج البلاغہ کو مان کر. بہرحال ہمارا یہاں وہ ٹاپک نہیں ہے. تو نہج البلاغہ سے ہم پیش کریں گے علی رضی اللہ عنہ کے جو فرامین ہیں کہ کن لوگوں کے بارے میں وہ جو ہے ان خدشات کا اظہار کرتے تھے،
کن لوگوں سے وہ تنگ تھے، کن لوگوں کے بارے میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ انہیں ان کے مقابلے میں اپنے جو مخالفین ان کی تعریفیں کرنی پڑ گئیں کہ یہ جو میرے اپنے ہیں یہ کیسے ہیں اور میرے مخالفین کتنے اچھے لوگ ہیں۔ اس بارے میں ہم ایک دو عبارتیں آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہ اہل بیت ہیں جن کے قتل کے ذمہ دار آپ بنو امیہ کو قرار دیتے ہیں۔ تو یہ خود کیا کہہ رہے ہیں، ان کے بقول ان کی جانوں کو کن سے خطرہ تھا، انہیں کن سے خطرہ تھا، کن سے خوف تھا اپنی جان کا، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کا خون کن کے ہاتھوں میں ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دو عبارتیں ہم نہج البلاغہ سے پڑھ کر دکھائیں گے اور آپ کی سکرین پر بھی آپ کو دکھائیں گے، اور ترجمہ بھی شیعہ لوگوں کا ہی، علماء کا ہوگا، ہمارا اپنا نہیں ہوگا کہ شاید کوئی سمجھے کہ ہم ترجمے میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو مترجم نہج البلاغہ اس کا سکین اپنی سکرین پر آپ کو دکھائیں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ علی رضی اللہ عنہ یہاں سے شروع ہوا نا ظلم و ستم جو اہل بیت کے خلاف ہے۔ سب سے پہلا ظلم و ستم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہوا کہ انہیں ظلماً شہید کر دیا گیا۔ انہیں کس نے شہید کیا تھا؟ کیا بنو امیہ نے شہید کیا تھا انہیں؟ آپ جو اہل بیت کی بات کرتے ہیں کہ اہل بیت کو ذبح کرنے والے کون لوگ تھے، تو آپ بتائیں کہ علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں شامل نہیں تھے؟ تو اہل بیت میں شامل تھے، اور اہل بیت کے شہید ہونے والے سب سے پہلے فرد ہیں علی رضی اللہ عنہ۔ تو ان کی شہادت کا کون ذمہ دار ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کیا انہیں بنو امیہ نے شہید کیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ اور پھر حسن رضی اللہ عنہ، اس کے حوالے سے آپ بنو امیہ پر الزام لگاتے ہیں، تو حسن رضی اللہ عنہ کو کنہوں نے شہید کیا؟ یہ بھی ہم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی زبانی بتائیں گے، خود شیعہ مصادر ان کی معتبر کتابوں سے۔ اور پھر حسین رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ یہ بھی ہم خود شیعہ کی کتابوں سے حسین رضی اللہ عنہ کی زبانی بتائیں گے کہ وہ کن لوگوں کو اپنا قاتل نامزد کر رہے ہیں خود اپنی زندگی میں، جن سے انہیں خطرہ ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے والے ہیں، ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ ہے، ہمارے پاس جو عربی ہے جلد 1 صفحہ 187 ہے، 187، اور پھر نیکسٹ اس سے اگلے صفحات ہیں، اور جو اردو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے آپ سکرین پر دیکھ لیں گے۔ تو اس میں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں میرے ساتھ، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم شیعان علی ہیں، ہم علی رضی اللہ عنہ کے حامی ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں تم میں سے 10 بندے دے کر معاویہ رضی اللہ عنہ سے 1 بندہ لے لوں۔ تم اتنے کھوٹے ہو، اتنے نکمے ہو، تم اتنے جہاد فی سبیل اللہ سے یا دشمنوں سے لڑنے سے اتنے بزدل ہو ظالموں، میرا دل کرتا ہے کہ تم میں سے 10 دے کر معاویہ سے 1 بندہ لے لوں۔ وہ 1 بندہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے، تم 10 سے زیادہ میرے لیے بہتر ہے۔ تم کھوٹے لوگ ہو، وہ کھرے لوگ ہیں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان، یہ نہج البلاغہ میں لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَارَفَنِي بِكُمْ صَرْفَ الدِّينَارِ بِالدِّرْهَمِ فَأَخَذَ مِنِّي عَشْرَةً مِّنْكُمْ وَآتَانِي رَجُلًا مِّنْهُمْ۔ اور آگے انہوں نے نام بھی لیا کہ یہ کن سے مخاطب ہیں، یا اہل الکوفہ، او اے اہل کوفہ، او کوفیو، میں تم سے مخاطب ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ تم میں سے 10 دے کر معاویہ رضی اللہ عنہ سے 1 لے لوں۔ تم کھوٹے ہو، تم 10 مل کر ان میں سے 1 کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اخلاص میں، مخلص ہونے میں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے لے لوں۔ تم بزدل ہو ظالموں، وہ بہادر ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ تم 10 بزدلوں کو دے کر 1 بہادر لے لوں۔ آگے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ سم ذو اسماع، تمہارے کان ہیں لیکن تم بہرے ہو، کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہو جاتے ہو، میری باتیں گویا کہ تم سنتے ہی نہیں ہو۔ یہ بالکل جس طرح منافقوں کے بارے میں کہا گیا نا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہو چکے ہیں، حق نہیں سنتے، حالانکہ وہ سنتے تو تھے بظاہر لیکن اس کو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے تھے۔ تو یہ جو اہل کوفہ تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بظاہر ساتھ ملے ہوئے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہو ظالموں، وَبُكْمٌ ذَوُو كَلَامٍ،
قوت گویائی رکھتے ہوئے بھی گونگے ہو، حق کہنے سے تم گونگے ہو، کبھی حق بولتے ہی نہیں ہو، وَعُمْيٌ ذَوُو أَبْصَارٍ، آنکھیں رکھتے ہوئے بھی ظالم تم اندھے ہو۔ یہ کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جن 10 کو دے کر ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج سے اپنے پاس لانا چاہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ علی رضی اللہ عنہ سے مخلص تھے؟ کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے خوش اور راضی تھے؟ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے خوش اور راضی تھے؟ تو اہل کوفہ کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ دشمن سے اگر ہماری لڑائی ہو جائے تو یہ لوگ یہ مخلص جنگجو نہیں ہیں، یہ لوگ جواں مرد ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ پیٹھیں دے کر بھاگ جائیں گے، یہ لوگ بزدل ہیں، جنگ میں میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر آزمائش آ جائے مجھ پر، کوئی مصیبت آ جائے، تو یہ اچھے جانثار ساتھی اور بھائی بن کر میرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ تربت ایدیکم، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں ظالموں، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یا اشباہ الابل غاب عنہا رواتھا، تم ان اونٹوں جیسے ہو جن کے چرواہے ان سے گم ہو گئے ہوں، یعنی شتر بے مہار ہو گئے ہو، تم ایسے اونٹ ہو گئے ہو جن کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف تمہیں جمع کیا جاتا ہے، موڑ موڑ کر ایک طرف لایا جاتا ہے، دوسری طرف منہ اٹھا لیتے ہو۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ نہج البلاغہ جو معتبر ترین کتاب ہے ہمارے شیعہ دوستوں کے ہاں بھی، اور جو محمد علی مرزا صاحب انجینئر صاحب جو ہیں وہ بھی اس کی عبارتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں بطور حجت و دلیل بنا کر کے، دیکھیں علی رضی اللہ عنہ تو یہ کہتے تھے، علی رضی اللہ عنہ تو یہ فرماتے تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد اگلی عبارت ذرا سنیں، اس سے بھی آگے کی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو، کوفیوں کو مخاطب کر کے، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، یہ اہل کوفہ۔ آگے جا کر جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ان کے الفاظ ہم پڑھ کر سنائیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا۔ انہوں نے تو نام لے کر کہا کہ یہ ہمارے شیعہ ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جو لوگ ہو کوفیو، تم تو سردی اور گرمی سے ڈر جاتے ہو۔ اگر گرمیوں میں میں لڑائی کا ارادہ کروں، کہوں کہ لڑنا ہے، تم کہتے ہو گرمیاں گزرنے دو، سردیوں میں کہتا ہوں، تم کہتے ہو سردیاں گزرنے دو۔ تم لوگ جو سردی و گرمی سے ڈر جاتے ہو، بھاگ جاتے ہو لڑائی سے سردی گرمی کا بہانہ بنا کر، تو تلواروں کو دیکھ کر یا ان کی آواز سن کر تو تم اور زیادہ بھاگو گے۔ گرمی سردی سے بھاگتے ہو، تلواروں کو دیکھ کر تو تم اور زیادہ پیٹھ دے کر بھاگو گے۔ یا اشباہ الرجال ولا رجال، تم تو مردوں پر آر ہو، مردوں کی صورت میں نہ مرد ہو، تم ہیجڑے ہو، شکل و صورت دیکھنے میں مرد ہو، حقیقت میں نہ مرد ہو تم لوگ۔ حلوم الاطفال، تمہاری عقلیں بچوں جیسی، بیوقوف لوگ ہو تم، اچھا برا سمجھتے ہی نہیں ہو۔ اور اس طرح انہوں نے آگے کیا فرمایا؟ لوددت انی لم آراکم ولم اعرفکم معرفتاً جرت واللہ ندما وعاقبت صدما، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میری خواہش یہ تھی، میں خواہش یہ کرتا ہوں، کاش ایسا ہوتا، نہ میرا تم سے کبھی کوئی پالا پڑتا، تم سے نہ میری ملاقات ہوتی، نہ میں تمہیں جان پہچان تم سے رکھتا۔ تم سے جو شناسائی مجھے ہوئی ہے نا، اس شناسائی کی وجہ سے مجھے ندامت اور رنج اور دکھ پہنچا ہے۔ تمہارے ساتھ ملاقات یا تمہاری جو مصاحبت ہے، تمہارا ساتھ میرے لیے ندامت اور رنج اور دکھ کا سبب بنا ہے۔ کون سا تم نے میرا ساتھ دیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ کاش، میری خواہش کاش کہ تم میرا ساتھ کبھی نہ دیتے، تم میرے ساتھی کبھی نہ بنتے، تم میرے لیے مصیبت اور رنج کا سبب بن رہے ہو۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں برباد کرے ظالموں، اللہ تمہیں مارے۔ لقد ملأتم قلبی کیحا، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے، میرا دل کڑ کڑ کر تم پر گویا کہ پیپ سے بھرا ہوا، میرا دل زخمی ہے تمہاری وجہ سے۔ وشحنتم صدری غیظا، میرے سینے میں تم نے دکھ اور غصہ بھر دیا، تمہارے بارے میں میرا دل جو ہے نا بہت تنگ ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے تم پر۔ کہتے ہیں کہ تم نے میرا سارا پلان ہی چوپٹ کر دیا ہے،
میرا منصوبہ ہی تم نے برباد کر دیا ہے، میں نے جو کچھ سوچا تھا، جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا تھا، تم مجھے ناکام کرنے کا سبب بنے ہو۔ حتیٰ لقد قالت قریشن، حتیٰ کہ قریشی مجھے یہ کہنے لگے ہیں کہ ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب، وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ یہ تو بڑے بہادر بندے تھے لیکن انہیں لڑنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، بہادر ہیں لیکن لڑنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، تمہاری وجہ سے کہ تم نے میرے سارے پلان کو برباد کر دیا ہے، میں نے جو کچھ سوچا اور جو کچھ کرنا چاہتا تھا تم نے اسے برباد کیا ہے۔ لوگ اب مجھے باتیں کر رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو لڑنا ہی نہیں آتا، لڑائی کا طریقہ ہی نہیں آتا، ولیکن لا رائی لمن لا یطاع، کہتے ہیں جس کی بات ہی نہ مانی جائے وہ بیچارہ کیا پلان اور منصوبہ بنا سکتا ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اتنے دکھ کے ساتھ اتنی بد دعائیں ان لوگوں کو دے رہے ہیں کہ تم لوگ جو مجھے برباد کرنے کا سبب ہو، اب جس شخص کو ماننے والے یا جس شخص کے پیروکار یا جس کے جو ساتھی ہیں وہ اس کی بات ہی نہیں مانتے تو وہ شخص کیا پلان اور منصوبہ بنائے گا، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ اب آپ خود یہ اندازہ لگائیں کہ علی رضی اللہ عنہ کن لوگوں پر غصے تھے، کن لوگوں سے ناراض تھے، اور کون علی رضی اللہ عنہ کے منصوبے کو برباد کر رہے تھے، کون علی رضی اللہ عنہ کو ندامت کے لیے ندامت کا سبب تھے، اور کون انہیں رنج و الم پہنچا رہے تھے۔ وہ اہل کوفہ تھے، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ خود بول کر بتا رہے ہیں۔